بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ہیں، دنیا بھر میں ایک خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ربیع الاول کی ان پر نور ساعتوں کے جھرمٹ میں ہر اہل ایمان کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، درود و سلام کے تحفے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور یہ اعلان دنیا کے سامنے کرتا ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول کی ان ساعتوں میں اس کائنات میں بھیجا اور دنیا کے سامنے اسے اعلان کر دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ باری تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں انسان کو دی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہمارے لیے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے آج کا پروگرام جو ہے آقا علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ربیع الاول کے پورے مہینے میں ہم مختلف موضوعات لے کے، مگر ان موضوعات کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوگی، اور کیونکہ وہ ذات ہم سب کے ایمان کا مرکز بھی ہے، ایمان کا محور بھی ہے۔ دنیا میں بقا بھی حضور کی غلامی میں ہے، قبر میں نجات بھی حضور کی غلامی میں ہے، اور حشر میں انسان کی جو بخشش ہے، جو نجات ہے، وہ بھی آقا کے دامن سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو ربیع الاول کی یہ پرنور ساعتیں مبارک ہوں، اور ان پرنور ساعتوں میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، الحمدللہ میرے بائیں جانب جو پہلی شخصیت موجود ہے، ممتاز مذہبی اور روحانی اسکالر ہیں علامہ صاحبزادہ پیر انیس غفوری صاحب، جو کہ سجادہ نشین ہیں در رحمت شریف اٹک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید پیر صاحب، آپ کو ویلکم بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر، مصنف کتب کثیرہ، خطیب پاکستان جناب علامہ صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، زیب سجادہ درگاہ معلیٰ سہو چک شریف بڈیانہ سیالکوٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید صاحبزادہ صاحب، دونوں شخصی آپ کو ویلکم، اور آپ دونوں احباب کو اور آپ کی وساطت سے پورے ناظرین کو ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ آمین۔ پیر صاحب فرمائے گا کہ یہ ماشاءاللہ ابتدائی ایام ہے ماہ ربیع الاول کے، اور ان دنوں میں تو ویسے بھی عشاق کے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی محبت اور مصروفیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ علامہ وقاص علی خالد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان محبت برے لمحات کے اندر آپ نے ہمیں اس پروگرام کے اندر یاد کیا۔ جی، خدائی وحدہ لا شریک آپ کو اور آپ کی پوری میڈیا ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور محبت جو ہے نا، وہ ہر صاحب ایمان پہ فرض ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو لمحات ہوتے ہیں، ان کے اندر ہر وہ عاشق جس کی ذات کی لگن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، وہ خوش نظر آتا ہے۔ اور خوش بھی کیوں نہ ہو کہ خدائی وحدہ لا شریک نے اسے وہ نعمت عظمی عطا فرمائی ہے، اسے وہ عظیم شخصیت کی نسبت عطا فرمائی ہے، جس کے لیے اس پوری کائنات ہست و بود کو رب کائنات نے تخلیق کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کے مختلف پہلوؤں کے اندر، اس ماہ مقدس کے اندر جس وقت گفتگو کی جاتی ہے، تو اس کو ایک نئی تابعانی میسر ہوتی ہے، ایک نئی خوشی میسر ہوتی ہے، ایک نئی چاہت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال کے بعد رب کائنات نے یہ جو ماہ مقدس ماہ ربیع الاول ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اندر ہمارے عشق کو ایک نئی جلا ملتی ہے، نئی روشنی ملتی ہے، نئی تابعانی ملتی ہے، جو پورا سال ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اس طرح ڈبوئے رکھتی ہے کہ انسان پورا سال اپنے آقا کے نغمے پڑھتا ہے، اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتا ہے، اور اس نسبت پہ فخر کرتا ہے کہ خدائی وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ نسبت محمدی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی اہم بات کی ہے قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر انیس غفوری صاحب نے کہ پورا سال اسی مہینے کا انسان انتظار میں رہتا ہے۔ پیر صاحب قبلہ فرمائیے گا علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب کے جب ماہ ربیع الاول کی آمد ہو
تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ جو یہ خوشی یہ والی ہوتی ہے، ایسی خوشی اور کوئی خوشی بھی نہیں ہے، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کی مین ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کو ربیع الاول شریف کی خوشیوں میں شامل ہونے کی دعوت دوں گا، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمام کائنات کی خوشیاں ہیچ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، حضور کی جلوہ گری کی، حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی ہر خوشی سے افضل والا ہے۔ بے شک بے شک، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کائنات کی ہر خوشی اس خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قرآن مجید کی جو نزول پر ہم لیلۃ القدر کی خوشیاں مناتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بے شمار نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ کائنات کی ہر خوشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل سے ہے اور حضور کی نسبت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں خالق کائنات نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔ صحیح۔ اب وہ رات جو جس میں نزول قرآن ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور قرآن کو عزت کس وجہ سے ملی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے کی وجہ سے۔ بے شک ایسے ہی۔ حضور کی توصیف، حضور کی مدح سرائی اور حضور کی ثنا پورے قرآن میں موجود ہے، ایسے ہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کو عزت ملتی ہے۔ اب جس رات میں قرآن نازل ہو اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا جائے، اور وہ رات، وہ ایام، وہ دن، وہ مہینہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور حضور کی جلوہ گری ہو، وہ کائنات کے دنوں میں افضل ترین دن ہیں اور کائنات کی راتوں میں افضل ترین راتیں ہیں۔ اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت ہر رات ہر دن سے افضل سبحان اللہ، اور ہر دن سے اعلیٰ وہ دن اعلیٰ ہے جسے 12 ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے، اور وہ رات اعلیٰ ہے جو 11 اور 12 ربیع الشریف کی درمیانی رات ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات، محسن انسانیت کی جلوہ گری ہوئی۔ انسان تو پہلے موجود تھے لیکن اشرف المخلوقات تو رب نے بنا کر بھیجا تھا، لیکن یہ انسان جو ہے حیوانیت کے دائرے میں پھر رہا تھا، یہ انسان جہالت کے دائرے میں پھر رہا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گر ہو کر اس انسان کو انسانیت کا گر سکھایا ہے، انسان کو انسان بنایا ہے، اور حیوانیت کے دائرے سے نکال کر اشرف المخلوقات کے دائرے میں شامل فرما کر، اور پھر اللہ رب العزت نے انعام کیا فرمایا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اتنا بڑا احسان کہ عذاب تو آنا چاہتا ہے لیکن کیسے آئے؟ آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ ان میں موجود ہیں۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہ 12 ربیع الاول شریف ہو یا پورا ربیع الاول شریف کا مہینہ، یہ پورا ماہ ربیع النور شریف جو ہے یہ فرحتوں، برکتوں، عزتوں والا مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جب تمہیں خوشی ملے قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب فرما دیجئے جب تمہیں خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، فضل ہوتا ہے اللہ کا، تو خوشی کیجئے، تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ اور یہ ہر چیز سے افضل والا ہے جسے تم جمع کرتے ہو، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور حضور کا آنا کوئی عام آنا ہے؟ تمام انبیاء کرام، انبیاء سابقین، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، حضور کے ذکر سے اپنے آپ کو اور اپنی محفلوں کو جلا بخشتے رہے ہیں، اور حضور کا ذکر ہی بار بار کرتے رہے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام بار بار اپنے فرزندوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں وہ کون ایسی ہستی ہے کہ جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں؟ تو جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہستی ہے کہ جس کی توفیل سے میری توبہ قبول ہوئی ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس کے نور کے صدقے سے فرشتوں کی جماعت نے مجھے سجدہ کیا ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس کے صدقے سے مجھے عزت ملی ہے۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں بات موجود ہے، میرے نبی کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس طرح فرحت و آثار سے فرماتے ہیں کہ اللہ کعبہ تو بنا دیا ہے لیکن اب کعبے کو آباد کرنے کے لیے بھیج، اور اللہ رب العزت نے اس امر پر انعام کیا عطا فرمایا ہے؟ حضور کی چاہت، حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی قربت اور حضور کی عزت و عظمت کا چرچا کرنے سے
خالق کائنات انعام کیا عطا فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی پتھریلی زمین پر چلے ہیں جی لیکن جب وہاں کھڑے ہو کر ایک پتھر پر مصطفیٰ کریم کو مانگا جا رہا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا اے پتھر تو سخت ضرور ہے لیکن آج پیارے ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اپنے اندر ثبت کر لے اس امر پر کہ میرے مصطفیٰ کو مانگا جا رہا ہے, میرے نبی سے پیار کیا جا رہا ہے, میرے نبی کی الفت کی چاہت کی جا رہی ہے, اور پتھروں میں بھی ان کے نشان باقی رہ گئے. اور یہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرے گا, جو میرے نبی کی چاہت میں رہے گا, جو میرے نبی کی عزت و عظمت کے گیت گاتا رہے گا اور حضور کی قربت کی خواہش کرتا رہے گا, اس کو اعزاز یہ دیا جائے گا کہ اس کا نام و نشان باقی رکھا جائے گا, اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. جس چیز کو بھی ناظرین آقا علیہ السلام سے نسبت ہو جاتی ہے رب کی ذات اس کو بقا عطا فرماتی ہے, اور وہ دنیا بھر میں جب دیکھا جائے پتھر اور بھی ہیں مگر جس جگہ یہ دعا مانگی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم بنتا ہے, وہاں 2 نفل ادا کی جاتے ہیں. قبلہ علامہ پیر انیس غفوری صاحب فرمائیے گا آپ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے حوالے سے کیا بیان فرمایا اور کس انداز میں ذکر کیا آقا علیہ السلام کی آمد کا؟ جی قبلہ پیر وقاص علی خالد صاحب, چونکہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اگر اس کو مطالعہ کیا جائے نا تو رب کائنات نے متعدد مقامات پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اظہار فرمایا ہے, اور مختلف مقامات پہ رب کائنات نے خوشی کے اظہار کا بھی حکم دیا ہے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش کا بھی خدائی وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی چیز یہ کیا کہ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ محبوب فرما دیجیے اپنی زبان سے فرما دیجیے کہ جب اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے تو اس کے اوپر خوشی کرو. واہ واہ. اب خدائی وحدہ لا شریک نے 2 چیزوں کا جو ذکر فرمایا نا, فضل اور رحمت, یہ قرآن کے اندر ہی خدائی وحدہ لا شریک نے فضل کا بھی اظہار فرما دیا اور رحمت کا بھی اظہار فرما دیا ہے. وہ کیسے کہ خدائی وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور خدائی وحدہ لا شریک نے ان اوصاف کا ذکر فرما کے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا مومنین کو بشارت ہو کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بہت زیادہ فضل ہے. یہ فضل کیوں ہے کہ وہ ذات جو ان اوصاف کی مالک ہے, جو بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, دائی بھی ہے, خدائی وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والی بھی ہے, ان اوصاف کی مالک ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے فضل ہے. یہ فضل کی تشریح خدائی وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر کر دی. اور اسی طرح خدائی وحدہ لا شریک نے جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رحمت فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب یہ دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر خدائی وحدہ لا شریک نے فضل اور رحمت کے اوپر خوشی کا اظہار کا ذکر فرمایا, اور دوسری جگہ فرمایا وہ فضل بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, وہ رحمت بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. یوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے خدائی وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے. اور پھر خدائی وحدہ لا شریک نے ان جگہ کو, ان مقامات کو خدائی وحدہ لا شریک نے باعث فخر سمجھتے ہوئے, باعث برکت کرتے ہوئے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, کہ محبوب یہ میرا فضل جس جگہ پہ نازل ہوا میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں, اس لیے کہ وانت حل بہذا البلد, کہ محبوب ان شہروں کے اندر, اس جگہ کے اندر تیری پیدائش ہوئی, تیری آمد ہوئی, محبوب میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں. وہ والد و ولد, پیدا ہونے والے کی اور پیدا کرنے والے کی, دونوں کی قسمیں اٹھاتا ہوں. یعنی یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے ہیں جو خدائی وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرما کے کائنات کو میلاد مصطفیٰ منانے کا درس عطا فرمایا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کا خدائی وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کو ان آیات کے اظہار سے درس عطا فرمایا ہے کہ میں بھی نبی کی آمد کے تذکرے کرتا ہوں. اے میرے مومنوں, میرے اوپر ایمان لانے والوں, میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں, تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم نبی کے میلاد کو مناؤ, نبی کی آمد کے تذکرے کرو, نبی کے لب و رخسار کے تذکرے کرو, نبی کے دندان کے تذکرے کرو, نبی کی رحمتوں کے تذکرے کرو, محبتوں کے تذکرے کرو, چاہتوں کے تذکرے کرو. چونکہ میں نے قرآن میں ہر چیز کو, جو چیز میرے مصطفیٰ کی ذات سے جڑتی چلی جا رہی تھی میں اس کا ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں. اور اسی طرح خدائی وحدہ لا شریک نے
پھر میلاد کا سب سے بڑا فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس میری طرف سے نور بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی، یعنی میں نے اپنے نبی کو بھی بھیج دیا، اپنے نبی کی شریعت کو بھی کائنات میں بھیج دیا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے ہیں جو مختلف مقامات پہ رب کائنات نے فرمائے ہیں، کیا بات، اور یہی پیغام محبت خدائے وحدہ لا شریک نے قیامت تک کے مسلمانوں کو دے دیا کہ میں نے جن اوصاف کے ساتھ اپنے نبی کے تذکرے کیے، میں نے اوصاف کا اجمالی بیان کیا، نبی کی زبان سے سن کے پوری کائنات تفصیلی بیان میرے مصطفیٰ کا کائنات میں قیامت تک کرتی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اشاعت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وقت میلاد آتا ہے تو آپ کی شانوں کے تذکرے، آپ کی چاہتوں کے تذکرے، آپ کی محبتوں کے تذکرے، آپ کے معجزات کے تذکرے، آپ کے لب و رخسار کے تذکرے سارے اشاعت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کا طریقہ تھا، خدائے وحدہ لا شریک کا طریقہ تھا جو کائنات کو خدائے وحدہ لا شریک نے کرایا، بتایا کہ میرے نبی کی نسبت یہ ہے کہ نبی کا میلاد بھی مناؤ اور نبی کے تذکرے بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بڑی اہم گفتگو جاری ہے اور قبلہ پیر انیس غفوری صاحب نے قرآن جو آیات پیش کی ہیں آمد مصطفیٰ کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کی صدائیں ہیں، اور یہ صدائیں گونج رہی ہیں پوری دنیا میں، صرف برصغیر پاک و ہند کی بات نہیں، آپ عرب چلے جائیں، آپ اسکینڈینیوین کنٹریز چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بر اعظم میں چلے جائیں، جہاں جہاں سرکار کے غلام موجود ہیں، یہ خوشی کا انداز ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ قبلہ پیر عرفان علیہ قادری صاحب فرمائیے گا کہ ان ایام کے اندر کیونکہ ابھی ابتدائی ایام ہیں اور آنے والا پورا مہینہ ہی درود و سلام پڑھنے کا ماحول ہوگا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان ایام کے اندر ہمیں بینگ فیملی ممبر جو ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، فیملی کے لوگ، بھائی ہیں، ہمیں کیسے اس کی تیاری کرنی ہے، کیسے سیلیبریشن کرنی ہے اس ماہ مقدس کی، اس کے کیا نکات ہونے چاہیے؟ جی بالکل، بہت اچھا، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کر جی جو گھر کا سربراہ ہے اس پہ جس طرح دوسری چیزیں تربیت کرنا بچوں کی اس کے فرائض میں شامل ہے، بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو کھانے کا سلیقہ سکھاتا ہے، پہننے کا سکھاتا ہے، چلنے کا سکھاتا ہے، بولنے کا سکھاتا ہے، تو یہ تمام سلیقوں میں سے سب سے بڑی بات جو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی، کہ تمہارے لیے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کامل ترین نمونہ ہے۔ جی، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہر بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل چنتا ہے۔ جی، بندہ کہتا ہے کہ فلاں میرا رول ماڈل ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ زندگی گزارتا ہے اس طرح کی زندگی گزاروں۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن ہے، دوسرا صاحب قرآن ہے۔ جی، اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صاحب قرآن کی محبت اطاعت اختیار کرو، واہ واہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جی، اب جب صاحب قرآن کی محبت اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، انعام کیا ہوگا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اب یہ 12 ربیع النور شریف، یہ ماہ ربیع الاول شریف، جیسے ہم رمضان شریف میں تیاری کرتے ہیں، جی، بچوں کو سحری میں اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ ان کو سحری کرواتے ہیں، افطار کے لیے ہم دسترخوان پہ بٹھا لیتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں مساجد کے اندر۔ اسی طرح ربیع الاول شریف میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اہلیہ کو، لڑکے، مرد و زن، تمام افراد خانہ جی، بیٹھ کر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں شروع کر لینا تو اس کے ساتھ ایک تو برکات الہیہ کا نزول، جی، اللہ کی رحمتوں کا نزول، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں میں قلبی و حبی تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ، حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کی الفت میں ان کا یہ جو اوڑھنا بچھونا بن جائے گا۔ تو جیسے ہماری وہ پرانی مائیں دادیاں ہمیں وہ حضور کے قصے سنایا کرتی تھی، حضور کے اپنا در و دیوار کی باتیں سنایا کرتی تھی، بزرگ سنایا کرتے تھے، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس سے لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں، جی، تو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول اس کو تازہ کریں تو اس کے ساتھ ہمارے گھروں کی رونق اور ہماری اولادوں کی تربیت، جی، یہ دو چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی، جی بالکل، رونق بھی، تربیت بھی، اور اللہ کی رحمت کا نزول بھی۔ دیکھیے حضور جب
قبلہ پیر صاحب، جب درود و سلام کی محفل ہوگی، محفل نعت ہوگی، آقا علیہ السلام کی خصائل کا بیان ہوگا، ویسے گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا، اس کی تیاری، اس میں آنا جانا، انسان ویسے ہی بڑا فرحت محسوس کرتا ہے۔ بے شک حضور کا ذکر ایسا ذکر ہے، ادنا کرے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، ہاں ہاں، گنہگار کرے تو پارسا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، بے نمازی کرے تو نمازی بن جاتا ہے، جہنمی کرے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ جی، اور حضور کا ذکر ایسا ذکر ہے، ہر نبی کو جس کا ذکر کروایا گیا اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے حضور کے صدقے سے۔ واہ واہ، بے شک، لیکن حضور کے ذکر کی جب بات کی گئی تو خالق نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں 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 ہاں، اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کی خاطر۔ آپ کی خاطر۔ اب جب آپ کے ذکر کو ہم کرتے ہیں، اور یہ ذکر معمولی چیز نہیں ہے، جی، دیکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے جی، کہ حضرت عامر انصاری جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، گھر والوں، رشتہ داروں کو جمع کیا ہوا تھا، اور وہ کھڑے ہو کر حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے، جی، سبحان اللہ، حضور کے میلاد کا ذکر خیر کر رہے تھے، حضور کے لب و رخسار کا تذکرہ جاری تھا، حضور کی زلف واللیل کا ذکر جاری تھا، حضور کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کے سینہ علم نشرح کا ذکر ہو رہا تھا۔ واہ واہ، دیکھیں نا، خالق کائنات نے جب اپنے پیارے حبیب کو بھیجا تو قرآن پڑھیے، جی، اللہ رب العزت نے حبیب کے ہاتھوں کو ید اللہ کہہ کے پکارا ہے، جی، حبیب کی انگلیوں کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کے پکارا ہے، جی، حضور کے قدمین شریفین کے مقام کو لا اقسم بہذا البلد کہہ کے پکارا ہے، حضور کی گڑیوں کو وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ کے پکارا بالکل ہے، صحیح، حضور کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک کہا ہے، حضور کے زمانے کو والعصر کہا ہے، جی، حضور کی خیر کثیر کو انا اعطینک الکوثر کہا ہے، جی، اور حضور کے شان و مقام کو ایک ہی آیت میں حضور کی کتنی شانیں بیان فرما دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا واہ واہ، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، اب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سب کو جمع کر کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ، کیسی محفل ہے سبحان یہ جو آپ نے سوال کیا کہ تربیت کیسی ہونی چاہیے، کیسی تربیت صحابہ کرام اپنی اولادوں کی کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر حضور کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ سرکار وہاں سے گزرے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار جب گزرے تو حضور نے اپنے توصیف، اپنی ثنا، اپنی نعت کا جب ذکر سنا تو حضور رک گئے، سرکار نے دریافت فرمایا کس کا گھر ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام عامر انصاری کا گھر ہے۔ جی، حضور نے دروازے پہ دستک فرمایا، دروازے پہ دستک دو، دروازہ نہ کیا گیا، جب دروازہ کھولا تو حضور اندر جلوہ گر ہوئے، اور حضور نے جا کر تبسم فرمایا، سبحان اللہ، حضور مسکرائے، سبحان اللہ۔ حضرت عامر انصاری نے جب دیکھا کہ سرکار جلوہ گر ہے، جن کا ذکر کر رہا ہوں، حضور خود تشریف فرمائے، تو میرے کریم نے کیا دعا فرمائی؟ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اللہ اکبر، یعنی اس میلاد کی مجلس کو حضور قبول فرما کر اس کے لیے جو مجدہ جاں فضا سنا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح عامر نے کیا ہے، جو اس طرح کرتا رہے گا اللہ رب العزت اس بندے کی، اس مسلمان کی، بندے مومن کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، سبحان اللہ، یعنی جیسے حضرت عامر نے اپنے گھر میں بٹھا کر، کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو تو پھر ہی میں حضور کا میلاد کروں، پھر ہی میں بزم کا انعقاد کروں، نہیں، حضرت عامر انصاری نے سب کو جمع کر کے اور حضور کا ذکر خیر چھیڑا اور حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے، حضور آپ کی ولادت کا ذکر نہ صحابہ کو سناؤں؟ جی، اب جماعت صحابہ بیٹھی ہے اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں چاچا اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، اللہ اکبر، یہ حضور دعا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ تمام قیامت تک کے لیے جتنے خطباء جو حضور کی محبت میں حضور کا ذکر کرتے رہیں گے یہ اس دعا میں شامل ہیں، اس دعا میں شامل، جی، جو حضور کی محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، فرمایا چچا اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، میرا ذکر سنائیے۔ حضرت عباس کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولادت پر اور حضور کے میلاد پر شعر پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نعت سناتے ہیں، اور حضور بھی خوشی تبسم فرما رہے ہیں اور صحابہ بھی اس کو پسند فرما رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ صحابہ کرام سے یہ چیزیں موجود ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نعمت الکبریٰ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے میلاد شریف پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ واہ واہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین اپنے گھروں میں یہ پورا ماہ مقدس محفلوں میں جائیں، محافل جہاں جہاں ہوتی ہیں وہاں جائیں، حضور کا ذکر سنیں، اچھے اچھے خطباء آتے ہیں ان سے حضور کا ذکر سنیں اور اس کو اختیار کریں، حضور کی محبت کو اختیار کریں، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اپنے گھروں میں جی بالکل، اسی میں خامی ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بے شک پھر پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ انسان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ آقا کی غلامی میں ہی سب کچھ ہے، برکتیں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں اور نجات بھی ہے۔ بڑی اعلیٰ گفتگو فرمائی پیر صاحب آپ نے۔ قبلہ فرمائی گا کہ دیکھیں اب خوشی کا انداز سب کا جدا جدا ہے۔ کوئی خوشی میں درود پاک پڑھے گا جو کہ سبھی کو پڑھنا چاہیے، کوئی خوشی میں اس کی مسکراہٹ ہے، کوئی جھنڈیاں لگائے گا، کوئی لائٹس لگائے گا، کوئی کھانے کا اہتمام کرے گا، کوئی لوگوں کو کھانے کھلائے گا، کوئی نعت پڑھنے کے لیے، بیان کے لیے علماء کو، نعت خواں کو، مشائخ کو بلائے گا۔ یہ سلسلہ بھی تو ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اتنا خرچہ آپ نے کر دیا ہے، یہ پوری گھر گلیاں سجا دی ہیں، اتنی لائٹس کر دی ہیں، تو یہ ہو تو وہ ہو۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ظاہر بات جلوس بھی نکلیں گے، بہاریں بھی آئیں گی، خوشی میں انسان خرچ کر رہا ہے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ قبلہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں رب نے جو دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، خدائے وحدہ لا شریک نے یہ زندگی دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے عطا فرمائی ہے۔ مال دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے عطا فرمایا ہے۔ اب ہمارا اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میلاد پہ مال کا خرچ فضول ہے تو یقین کیجئے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ درست یہی ہے کہ جس ہستی کے تصدق سے خدا نے عطا فرمایا اس ہستی کے اوپر، اس ہستی کے نام پہ خرچ کرو، رب بھی خوش ہوگا، رب کا رسول بھی خوش ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم مختلف قسم کے کھانے پکاتے ہیں، کھانے پکا کے ان کو اوپر دعا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پہ پیش کر کے پوری امت مصطفیٰ کو کھلائے جاتے ہیں بلا تفریق امیر و غریب کے۔ اس میں امیر بھی آتا ہے، اس میں غریب بھی آتا ہے، اس میں گلی میں چلنے والے بچے بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں رہنے والے باپردہ خواتین بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ایک ایک لقمہ جس انسان کے منہ میں جائے گا خدائے وحدہ لا شریک صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں آپ کے پوری امت کے لیے ایک عقیدے کے طور پہ بھی یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی کسی غریب کو ایک کھجور کا، ایک چھوارے کا لقمہ پیش کرتا ہے، کسی بھوکے کو ایک چھوارے کا لقمہ پیش کرتا ہے، آپ نے فرمایا خدائے وحدہ لا شریک کے ہاں وہ ثواب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہ ایک لقمے کا ثواب خدائے وحدہ لا شریک پہاڑ کے برابر اپنے اس کھلانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے اندر وہ لنگر پکائیں گے، وہ لوگوں کو کھلائیں گے، ہزاروں لقمے جب لوگوں تک پہنچیں گے، کھلانے والے کو بھی ثواب نصیب ہوگا اور کھانے والے کو بھی ثواب نصیب ہوگا۔ ہم تو یہ سب کچھ کرتے اپنی ایمان کی تقویت کے لیے، اس میں فضول خرچی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ریا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں دکھلاوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو، چونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے خوشی منانے کا جب حکم قرآن میں ہے تو خوشی خاموش رہ کے تو منائی نہیں جائے گی، خوشی کا اہتمام ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات، یہ ہر غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت کوئی، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے کہ کوئی اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پکاتا ہے تو فرشتے نور کے طباقوں میں رکھ کے جنت میں اس کے سامنے پیش کرتے، قبر میں اس کے سامنے پیش کرتے اور نام بتاتے ہیں کہ یہ تیرے فلاں رشتہ دار نے دنیا سے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو ہمارا جس وقت نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا فلاں امتی، اس نے دنیا میں آپ کے میلاد پہ خرچہ کیا ہے، تو امتی کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے، اس کا تذکرہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہو۔
انسان اس نام پہ پھر جانے نہ فدا کر دے، بالکل ایسے ہی۔ پورا مال نہ فدا کر دے، اس مال کا کیا کرنا بچا کے رکھنے کا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایک خرچ کیا ہوا پیسہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، پیش کیا جائے، سرکار کی حدیث کی روشنی میں آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ یا رسول اللہ آج 1400 سال بعد، صدیوں بعد، اتنے پرفتن دور کے اندر، اتنے مشکل حالات کے اندر، جب مال بچانا مشکل ہے، کمانا مشکل ہے، آپ کے امتی آج بھی آپ کے نام پہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، واہ واہ، آج بھی آپ کے نام کے جھنڈے لگا رہے ہیں، آج بھی آپ کے نام کے کمکمے لگا رہے ہیں، آج بھی آپ کے نام پہ بیلیوں کو روشن کر رہے ہیں، آج بھی آپ کے نام پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ غلام کے لیے اس سے بڑی عقیدت اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہماری تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، تو ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کملی والی کی ایک مرتبہ نظر پڑ جائے پوری زندگی سنور جائے، جی ایسا ہی ہے۔ تو ہم تو میلاد بناتے ہیں اس لیے کہ ہماری حاضریاں بارگاہ رسالت میں لگیں، کل قبر میں جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں تو سرکار دیکھ کے خوش ہوں سبحان کہ میری ذات پہ، میرے میلاد پہ خرچ کرنے والا آیا ہے، میری عزت و تکریم کی حفاظت کرنے والا آیا ہے، میری عزت و تکریم پہ خرچ کرنے والا آیا ہے۔ ہمارے تو میلاد منانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ بالکل ناظرین، بڑی اہم گفتگو جاری ہے اور اس میں پیغام بھی ساتھ ساتھ ہے، گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ہمیں ان ایام کے اندر اپنی عقیدت و محبت کے انداز کو بڑھانا ہے، اور اگر آپ پہلے 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کو بڑھا کے 20 مرتبہ کر لیں، 100 دفعہ پڑھتے ہیں 200 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ سلسلہ ایسا ہے محبت کا جو رکنے والا نہیں، یہ بڑھنے والا ہے۔ قبلہ پیر عرفان علیہ قادری صاحب فرمائے گا کہ خرچ بھی ہے، معاملات بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، جھنڈے بھی ہیں اور سجاوٹ بھی ہے، اور یہ فطری عمل ہے، اور ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب لائٹس نہیں تھیں تب تو کوئی بھی نہیں لگاتا تھا نا، اب لائٹس کے اس دور میں، خوشی کے دور میں کیا کیا انداز خوشی کے ہو سکتے ہیں کہ وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے انسان کر سکتا ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے، چونکہ بسا اوقات ہم بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جی یہ عصر حاضر کے تقاضوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک پر خوشی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں نا، لیکن یہ تو وہ ہستی کامل ہے کہ جب ان کے نور پاک کا ظہور ہوتا ہے تو جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا مکہ المکرمہ سے شام کے محلات اتنے روشن ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیتی ہیں۔ جی جی، اور پھر جھنڈے لگانے تک جو بات ہے، حضرت جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے 3 جھنڈے لگائے گئے ہیں، ایک کو مشرق میں لگا دیا گیا، ایک کو مغرب میں لگا دیا گیا ہے، اور ایک کو خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کوئی فضولیات میں نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام محققین محدثین جو گزرے ہیں، اور پھر تمام مکاتب فکر کے لوگ، جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب، اور ان کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور پھر اگر دوسری طرف آ جائیے تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب، اور ہمارے تمام محدثین جو ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی کریں، جی، لنگر تقسیم کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حدود شریعہ میں رہتے ہوئے۔ صحیح، لیکن ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے کام کرتے ہیں تو اس میں ہم اس قدر غلو کر جاتے ہیں، کوئی بندہ آ کر یہ دعوت نہیں دیتا کہ بھئی تم شریعت سے تجاوز کر رہے ہو، جی، کوئی بندہ آ کر یہ نہیں کہتا۔ تو علماء سے پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے کہ اب شادی کرنے جا رہے ہیں تو کتنا خرچ کریں، دیکھیں جی، ہم نے دیکھا ہے اب سوال بھی کوئی نہیں کرتا۔ روزمرہ کے تجربات میں یہ بات شامل ہے کہ اس قدر غلو کرتے ہیں، اس قدر خرچ کرتے ہیں جو ناجائز ہے، شریعت کسی عمل پر جس کی اجازت نہیں دیتی، ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن کوئی صاحب آ کر یہ تلقین نہیں فرماتے، نہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں اتنا کر دیا۔ لیکن اگر میلاد پاک کی بزم میں ہم چند قالین بچھا کر اور ان کو جھنڈیاں لگا کر اور وہاں روشنی کر کے چند گھڑیاں بیٹھ کر حضور نبی رام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ جی ایسا ہی ہے، اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کرتا بھی کوئی نہیں، ایسا ہی ہے، چونکہ یہ دین میں آ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔
اور اس میں ہم ہر چیز کو بڑی سوچ کے کرتے ہیں جی کہ بھئی زیادہ خرچ نہ ہو جائے. دنیا کے تقاضوں میں جب ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی عزت عارب کے لیے کرتے ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہماری عزت نہیں رہتی. جی ایسے بھئی عزت کا سوال ہے. تمام دنیا کی عزتیں نالین مصطفیٰ پہ قربان ہیں. جی. اگر ہر کوئی اپنی عزت کے لیے کرتا ہے، لیکن میلاد کی جو بزم ہے یہ عزت مصطفیٰ کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے کریم کی عزت کیسی ہے، حضور کا ذکر کیسا ہے. دنیا کائنات کی لائبریریوں کے اندر 360 کتابیں صرف نالین مصطفیٰ پہ لکھی گئی. واہ. جو لکھی گئی چھپ نہ سکی وہ اپنی جگہ، جی جو دنیا کائنات کی لائبریریوں میں موجود ہیں صحیح. صرف نالین مصطفیٰ پہ. اللہ اکبر. دکھائیے تو صحیح کو ایسا شخص، ہاں ہاں ہاں. دکھائیے تو صحیح کو ایسی ہستی. جی. بھئی جس کے اوصاف و کمالات اپنے تو اپنے ہیں. گائے کے چمڑے کے نالین مبارک میرے سرکار استعمال فرمائیں. جی. اور مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو حد فرماتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک کے حضور، جی. تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور عشق کے تاجدار مولانا جامی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، چوں سوئے من گزر آری منے مسکی زنا داری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. نالین پہ نہیں، فدائے نقش نالینت. تو دیکھیے جس کا ذکر کرنے سے جناب بصیری جیسے لوگ جن کو شفا ہو جائے صرف حضور کا ذکر کرنے سے، سبحان اللہ. حضور کا ذکر کرنے سے شفا مل جائے. میرے نبی کا ذکر شفا ہے. اور اگر آج ہم لوگ بیٹھ کر اس میں کریں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے جی. کہ کہاں تک رہنا چاہیے. جی. بھئی حضور کے ذکر میں عشق کی انتہا کر دیں. جی. لیکن عشق کی انتہا کون کرتا ہے؟ جس کو مقام عشق کا پتہ ہوتا ہے. جی ایسے. جس کو مقام عشق کا پتہ نہیں اس کو نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے. جی. تو ابتدا اور انتہا کا معلوم اسے ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق. سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی میرے فلاں محلے دار نے جو جلسہ کروایا اس میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے. جی. اب میرے پاس 2 لاکھ ہیں لیکن میں چاہتا ہوں میں 12 لاکھ خرچ کروں. جی. بھئی اس وقت کرو جب تمہیں بھی 12 ملے. جی ایسے ہی. لیکن آج اگر تمہارے پاس 2 ہے تو تم اس کے مطابق حضور کا ذکر کرو. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، چاہے لیکن 10,000 کی ہے، 5 کی ہے، 1,000 کی بھی ہے، بالکل کوئی اس میں پوچھ نہیں ہے. آپ شاہ جتنا کر ولی سکتے اللہ ہیں. محدث دہلوی علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں جی. کہ میرے والد گرامی ہر سال حضور کا میلاد مناتے تھے. ایک سال بوجہ تنگ دستی بوجہ اسرت. جی ناظرین یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد جلدی لوٹتے ہیں جناب. خوش آمدید ناظرین، راہ فلاح آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری بڑی ہی اعلیٰ گفتگو جا رہی ہے. اعلیٰ کیوں نہ ہو جس میں آقا علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا ہے، وہ مجلس بھی اعلیٰ ہے، وہ بیان بھی اعلیٰ ہے، وہ پروگرام بھی اعلیٰ ہے. جی علامہ پیر عرفان قادری صاحب، بریک سے قبل ہماری گفتگو سلسلہ جاری تھا، میں چاہوں گا وہیں سے آپ اس سلسلے کو جوڑیں. جی بالکل، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے جی. اور نالین مصطفیٰ پہ 360 کے قریب کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور آج دیکھیں بس اس میں اتنی بات تھی جو سوال ہمارا چل رہا تھا کہ کہاں تک ہمیں اس پہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ غیر شرعی حرکات، بالکل صحیح. اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہماری جو مجلس ہے اس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو. ٹھیک ہے. جو ہماری بزم ہے عورتیں بیٹھیں ضرور بیٹھیں لیکن با پردہ. جی. دوسری ایک بات اور ہے کہ آج کے دور میں جو ہے ہمارے ہاں ساؤنڈ سسٹم لگا کر عورتیں پڑھتی ہیں. جی. اور پورے محلے میں پورے دور دور تک ان کی آواز جاتی ہے. یہ میلاد کی محفل میں یا میلاد کی مجلس میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. عورتیں ضرور پڑھیں، حضور کا ذکر کریں، لیکن یہ بغیر ساؤنڈ سسٹم کے بند کمروں میں کریں، گھر کے 4 دیواری کے اندر کریں. جی صحیح. جہاں صرف عورتیں ہوں یا اتنی آواز ہو جہاں جو عورتوں تک ہی آئے بس. جی، یا اتنی آواز تو رہ سکتی نہیں نا. ٹھیک ہے. جب وہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے اس کی آواز یقیناً دور تک جاتی ہے. ایسے اسپیکر حضور آ گئے ہیں جو بس
جی بالکل، وہ قبروں کے اگر اندر ہی آتی ہے ایسا لگانا ہے تو گھر کے اندر کریں، اگر آپ اس کو گلی میں لے آتے ہیں ہاں جی وہ تو اور بات پورے محلے میں آواز جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس علاقے میں حضور کے میلاد ہو رہا ہے، وہاں علماء خطابات فرما رہے ہیں، وہاں عورتوں کے لیے انتظام کر دیے جائے علیحدہ سے، صحیح، وہ ان کے لیے ایک گھر مختص کر دیے جائے، وہاں آ کر پردے سے بیٹھیں، حضور کا ذکر سنیں اور چلی جائیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر شرعی حرکات سے مراد یہ ہے کہ وہاں جو یہ بنگڑے ڈالنا اور ایسے جو معاملات ہیں ان کو ذرا ختم کیا جائے، جی بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر حضور کا میلاد سنیں۔ اگر محفل سماع ہوتی ہے، قوالی آپ کرواتے ہیں حضور کے میلاد کی خوشی میں، تو اس میں نعتیہ کلام سنے جائیں اور ایک بڑے طریقے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ ان حدود کو جو ہے عبور نہ کیا جائے اور اس کے مطابق حضور کے میلاد کا ذکر کیا جائے۔ اور حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یہ لازم ہے، اور اگر میلاد آپ نہیں مناتے اور حضور کے میلاد کا ذکر نہیں کرتے اور بزم کا انعقاد نہیں کرتے یا اس میں آ کر شامل نہیں ہوتے تو پھر ہمارے ایمان کا کوئی مکمل بات نہیں ملتی۔ بالکل صحیح۔ ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے، مسلمان ہونا، حضور کے غلام ہونا تب ہی کامل ہے، تب ہی محبت، جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ بندہ چاہتا ہے میں اس کا ذکر کرتا رہوں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اور ہم نے طریقت میں ایک سبق پڑھا ہے اور ہم پڑھاتے ہیں کہ کرو تو ذکر یار، دیکھو تو روئے یار، ہاں ہاں چلو تو سوئے یار، ہاں دل پھڑکے تو جستجوئے یار۔ سبحان اللہ۔ ہماری تو ایک بندہ مومن جو ہے اس کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ ہے، واہ اس کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد مصطفیٰ کی بزم میں آتا نہیں یا حضور کے میلاد کا انعقاد نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ اور آپ فرماتے تھے ہر چیز کی اصل جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اور محبت مصطفیٰ ایمان کی اصل ہے، ایمان کا جز نہیں، ایمان کی اصل ہے۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب حضور کی محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین میلاد کی محافل میں آئیں، انعقاد کریں، لیکن حدود شریعہ کو کراس نہ کریں۔ دیکھیں شریعت والے کی تو ہم خبر پانے کے لیے آتے ہیں، شریعت والے کا تو ہم پیغام لے کر آتے ہیں، اور میلاد والے کا میلاد منائیں، اور میلاد والے کی سنت نماز کو بھی ترک نہ کریں، وہ بھی لازم رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، راہ فلاح پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑی باتیں میلاد کے حوالے سے آج ہم نے کی ہیں، اور انشاءاللہ پورا مہینہ یہ سلسلہ کچھ نہ کچھ باتوں کا جاری و ساری رہے گا۔ پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کہ بلا پیر علامہ انیس غفوری صاحب کیا پیغام ناظرین کو ربیع الاول کے حوالے سے، ویسے تو سارے پیغام ہی ہم نے لوگوں کو بتائے ہیں، لیکن آپ خاص پیغام اس موقع پہ کیا دینا چاہیں گے؟ جی قبلہ، میری طرف سے میں اپنے ناظرین دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ زندگیاں خدائے وحدہ لا شریک نے رسول اللہ کی محبت کے لیے عطا کی ہیں، بے شک، اور ان زندگیوں کا مقصد و محور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور محبت تبھی قابل ہوگی کہ جب ہم پوری زندگی اتباع مصطفیٰ میں گزاریں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ محبت کا ثبوت ہے۔ جی، اگر کوئی یہ کہے زبانی کہتا رہے کہ میں محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، محبت تب تک کامل نہیں ہوگی جب یار کی اداؤں پہ نہیں چلے گا، سبحان اللہ، جب میرے آقا کی سنتوں پہ نہیں چلے گا، آقا کے طریقوں پہ نہیں چلے گا، آقا کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، محبت کامل ہو جائے گی۔ اور جب محبت کامل ہو جائے گی تو پھر یہ بھی مقام آئے گا کہ جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے خود کہیں گے کہ رسول اللہ کا غلام آیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اپنی زندگیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل میں گزاریں، محبت کامل میں گزاریں، تاکہ موت کا وقت روشن ہو، قبر اور حشر خدا چمکی ہوئی عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا ہم پیغام دیجیے کہ بلا کیا فرمائیں گے آپ لاسٹ میں پیغام کے حوالے سے؟ جی بالکل، بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے محبت مصطفیٰ لازم ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے اسوہ رسول لازم ہے، اور اسوہ رسول تب ہی کامل ہوتا ہے جب ہم محبت رسول میں کامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اسوہ رسول پہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور بندہ چاہتا ہے، جو محب ہے وہ چاہتا ہے میں ایسا بنوں اپنے محبوب کو پسند آ جاؤں۔ یار اپنے یار کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہزار ہاں جتن کرتا ہے، تو یارو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محبوب حقیقی ہیں، ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की तालीमात पर ही अमल पैरा रहें, और यही हमारी ज़िंदगी की बका है और इसी में सालमियत है। बेशक मैं अल्लामा पीर अनीस गफूरी साहब आपकी आमद पे शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा पीर इरफान लाई कादरी साहब बहुत शुक्रिया। आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों हमारे स्कॉलर्स ने जो गुफ्तगू की है वो पैगाम आप तक हम तक ये पहुँचाया है कि इन अयाम के अंदर हमें दरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के दरमियान, और चाहे घर के 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 10 हैं, 8 हैं, 3 हैं, सब लोग बैठ के आका सलाम की ज़ात पे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ये बहुत ही कम वक्त है जो हम मुख्तस करें, मगर ये वक्त कम है, इसकी बरक़ात इतनी ज़्यादा है कि आपके काम में बरकत होगी, कारोबार पे बरकत होगी, और आप बीमारियों से बचेंगे, आप नहुसत से बचेंगे, बेबरकती से बचेंगे, क्योंकि जहाँ दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जहाँ आका सलाम के ज़िक्र की महफिल होती है, वहाँ पे अनवार व तजल्लियात का नज़ूल होता है। रबीउल अव्वल की इन पुरनूर सातों में आप खुद भी तैयारी करें, अपने बच्चों को भी तैयार करें, और सही मानों में ये पैगाम दुनिया के सामने जा सके कि आका सलाम की आमद की खुशी ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए। ईद उल फित्र भी है, ईद उल अज़हा भी है, शब कद्र भी है, शब बारात भी है, शब मेराज में भी हुजूर का हम जिक्र करते हैं, मगर आका सलाम की आमद की जो घड़ियां हैं, रबीउल अव्वल की ये पुरनूर सातें और शब मिलाद मुस्तफ़ा, ये तमाम रातों से, और आका सलाम की आमद का दिन तमाम दिनों से अफजल दिन है। इसलिए अहले जो उशाक हैं उनके लिए यही पैगाम है कि दिलों में आका की मोहब्बत को बेदार कीजिए, सवाल ना उठाएं, सवाल करना है किसी और बात पर करें, मिलाद पे ना करें, मिलाद मनाने के लिए है, सवाल उठाने के लिए नहीं है। आका सलाम का मिलाद मनाएं, जब घर में मिलाद होगा, गली मोहल्ले बाजार में मिलाद होगा, तो जगह जगह रहमतों बरकतों का नज़ूल होगा। अल्लाह करीम हम सबको आका सलाम की सच्ची गुलामी अता फरमाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते वस्सलाम।